فرماتے ہیں کہ کیا نماز میں الحمد سے پہلے، سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے؟ تو جی ہاں، سنت و مستحب ہے، آپ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ سلام جب پھیریں تو اتنا چہرہ پھیریں کہ پیچھے والے کو ہمارا چہرہ نظر آ جائے۔ اگر فرض کرنے کوئی بیٹھا ہو تو اتنا زیادہ چہرہ پھیریں، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کی حاجت نہیں ہے، بس اتنا سلام جو پھیرنا ہے نا، اپنے سیدھے کندھے کو آپ دیکھیں گی اور الٹے کندھے کو دیکھیں، بس اتنا، جتنا آپ چہرہ مڑ کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور نیت اس کے اندر کرنی ہوتی ہے سیدھی جانب۔ اگر کوئی بیٹھے ہیں مسلمان جیسے صفوں کے اندر ہوتے ہیں، ان کو سلام یہ نہیں ہو تو ادھر کے جنات اور فرشتوں کو سلام کی نیت کریں، ادھر کے جنات اور فرشتوں کو سلام کی نیت کریں، پورا چہرہ گھمانا کوئی لازم نہیں ہوتا ہے۔ اس طرح ہی کہتی ہیں ہم بعض اوقات مارکیٹ میں جاتے ہیں، نماز کے وقت آ جاتا ہے تو دکان میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہاں مردوں کا بھی آنا جانا ہوتا ہے، تو کیا ہم چہرہ ڈھک کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں افضل اور اعلیٰ تو یہ ہے کہ پورا چہرہ کھول کر، یعنی اتنا بس ٹکلی نظر آ جائے، یہ عورت کے لیے کھولنا شرعاً جائز ہے۔ نماز میں ڈھاٹا باندھ کے نماز پڑھنے کو فقہائے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہن ایسی ہیں کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہاں خراب قسم کے مرد ہیں، بدنگاہی ہو سکتی ہے، بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا، یوں ٹیڑھا سا موبائل کر کے پکچر کھینچ لی جاتی ہے، کوئی پکچر کھینچ لے گا، دیگر مسائل ہوں گے، تو ایسی صورت میں بالکل نقاب کر کے آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، یعنی خطرات میں، اور خطرات نہ ہوں تو نقاب اتار کر۔ ابھی جیسے کرونا وائرس کا مسئلہ ہے، ماسک میں نماز پڑھنا شرعاً اسی لیے ہم جائز قرار دیتے ہیں کہ بعض بہت ضعیف الاعتقاد لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو آپ کہیں کہ چہرہ ناک کھول کے نماز پڑھیں اور کچھ ہو گیا، وہ کہیں گے مولوی نے مروا دیا۔ اس لیے جہاں گنجائش ہوتی ہے وہاں پر اجازت دے دینی چاہیے۔ بہن فرماتی ہیں کہ کوئی پانی کے جہاز میں کام کرتا ہے اور ان کے 6 ماہ کے 3 ماہ کے کانٹریکٹس ہوتے ہیں، تو اب یہ قصر نماز پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں بہن، چونکہ یہ حالت سفر میں ہیں، جب تک اپنے شہری حدود میں داخل نہیں ہوتے یہ مسلسل مسافر ہیں، کیونکہ جب یہ شپ پہ رہتے ہیں تو کسی جگہ رکتا بھی ہے شپ کسی بندرگاہ پہ، تو 15 دن سے زیادہ تو نہیں ٹھہرے گا، کم ٹھہرتا ہے، تو لہٰذا ہر جگہ یہ قصر پڑھتے رہیں گے۔ ہاں اگر وہاں اتر کر کسی مقامی امام کے پیچھے نماز پڑھی تو پھر اس کا الگ حکم ہوگا، پوری نماز ہوگی۔ لیکن جب تک یہ جہاز میں ادا کر رہے ہیں دوران سفر، یا وہاں اتر کر کسی شہر میں 15 دن سے کم ٹھہرنے کی نیت کی ہے اور انفرادی طور پہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو پھر بالکل قصر نماز ادا کریں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ وطر ایک ساتھ 3 پڑھنے کا بعض احادیث میں حکم ہے، احناف کیسے پڑھیں؟ تو یہ حنفیوں کے نزدیک بھی یہی ہے کہ تینوں وطر ایک ساتھ پڑھیں گے، یعنی 2 رکعت، پھر بیٹھیں گے اتحیات پڑھ کے، پھر تیسری کے لیے کھڑے ہوں گے، پھر سلام پھیریں گے۔ یہ طریقہ ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے کہ 2 رکعت علیحدہ پڑھی جائیں اور 1 رکعت وطر علیحدہ، یہ ہمارے فقہ حنفی کے اندر نہیں ہے، اور اس پہ ہم جو حدیث میں بھی اس پہ بھی کلام کرتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ تینوں وطر ایک ساتھ پڑھے جائیں گے۔ یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ گوٹھ میں انہوں نے کوئی مسجد کی جگہ لی ان لوگوں نے اور اس پہ مسجد بنائی، جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ زمین باقی رہی، اب وہ شادی بیاہ کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے وہاں پر کوئی جگہ نہیں ہے، تو مشورہ یہ کیا گیا کہ مسجد کا یہ ٹکڑا لے لیا جائے اور اس پر کوئی شادی ہال وغیرہ بنا لیا جائے تاکہ لوگوں کی شادیاں وہاں پر ہوں۔ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، جو زمین مسجد کے لیے وقف کر دی جائے، مسجد کے لیے ہی خریدی جائے، اس پہ چاہے آپ مسجد بنائیں یا نہ بنائیں، بہرحال وہ چونکہ وقف ہو گئی ہے، اب اس پہ اور کوئی کام نہیں ہو سکتا، نہ اس کو خرید سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں، وہ مسجد کے لیے ہے۔ اگر فرض کر لیں مسجد بن گئی اور پھر بھی تھوڑی بہت جگہ باقی ہے تو اس کو مسجد کے صحن میں شامل کریں۔ اس طرح ٹکڑا کاٹ کے اگر اس پہ دوسرے کوئی خرافات قائم کی گئیں، خرافات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقف کی زمین کے حساب سے، ورنہ شادی بیاہ خرافات تو نہیں ہے یا اس کی تقریبات خرافات نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کیا گیا تو پھر سارے کے سارے گناہگار ہوں گے اور وبال آخرت ان کے سر پر ہوگا، اس لیے اس سے اجتناب کرنے کی کوشش کی جائے۔